ایڈولف ہٹلر کی بنائی گئی نازی جرمن پارٹی کا شمار یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی پارٹیز میں ہوتا تھا۔ اس پارٹی کے مقاصد میں کئی چیزیں شامل تھیں، جیسے کہ وائمر ریپبلک کا خاتمہ اور اصل جرمنی کی واپسی، پہلی جنگ عظیم کے بعد سائن ہونے والی ٹریٹی آف ورسائی کا خاتمہ۔ لیکن نازی جرمن پارٹی کا ایک اور مقصد بھی تھا، اور وہ مقصد تھا یورپ اور جرمنی سے یہودیوں کا مکمل خاتمہ۔ اس زمانے میں جرمنی میں رہنے والے جیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ بہت سارے یہودیوں نے یہودیت کی تاریخی اور مذہبی رسومات چھوڑ دی تھی تاکہ وہ آرام سے جرمن مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ بن سکے۔ یہ جیوز کرسچن مذہبی تہوار جیسے کہ کرسمس اور ایسٹر بھی مناتے تھے، لہٰذا یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ کون جیو ہے اور کون نان جیو۔ اس طرح بہت ساروں نے جوڈیزم چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لی تھی یا پھر کرسچن خواتین سے شادیاں کر لی تھی۔ 1924 میں ہٹلر جیل میں تھا اور اسی دوران اس نے اپنی بایوگرافی لکھی۔ اس بایوگرافی میں اس نے یہودیوں کو جرمن لوگوں کا سب سے بڑا دشمن کہا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد ہٹلر اور دیگر جرمنز کو لگتا تھا کہ اس شکست کی اصل وجہ یہودیوں کی سازشیں تھی۔ ان کے خیال میں جیوز اندر سے جرمنی کے دشمن سے ملے ہوئے تھے، جو کہ پہلی بار کسی بھی جنگ میں جرمنی کی شکست کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ پہلی جنگ عظیم کے کچھ سالوں بعد ایڈولف ہٹلر اقتدار میں آ چکا تھا۔ اب وہ یہودیوں سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں بھی تھا۔ اقتدار میں آنے کے صرف 2 سال بعد نازی پارٹی نے کچھ لاز پاس کیے جن کو تاریخ میں نیورمبرگ لاز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جرمن شہر نیورمبرگ میں ہونے والی ایک جرمن نازی پارٹی میں ان قوانین کا ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ان کا نام نیورمبرگ لاز پڑ گیا۔ ان قوانین کے 2 حصے تھے: 1. The Reich Citizenship Law. 2. The Law for the Protection of German Blood and German Honor. لیکن ان اینٹائی جیوز لاز کے مقاصد آخر کیا تھے؟ نازی پارٹی کی بنیاد آرین نسلی برتری کے نظریے پر بنی تھی۔ آرین برتری تھیوری کے مطابق دنیا 2 قسم کے نسلی گروپس میں بٹنی چاہیے، ایک کا نام آرینز اور دوسرے نسلی گروپ کا نام نان آرین ہے۔ جرمن خود کو نسلی طور پر برتر آرین گروپ سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں آرین ریس کے لوگ مضبوط اور دیگر نسلی لوگوں سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں۔ ہٹلر اور نازی جرمن پارٹی کے خیال میں جیوز آرین نسل کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کا شمار اس نسلی گروپ میں ہوتا تھا جو کہ آرین سے کم تر تھے۔ ان کے خیال میں جرمنی میں یہودیوں کی موجودگی جرمنی کے اپنے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث تھی، چنانچہ جرمنی کو مضبوط کرنے کے لیے ان یہودیوں کو جرمن لوگوں سے دور کرنا بہت ہی ضروری تھا، اور اسی وجہ سے 1935 میں جرمن پارلیمنٹ نے نیورمبرگ لاز پاس کیے۔ ان لاز کے پہلے حصے رائخ سٹیزن لاز کے بعد جرمنی میں بسنے والے تمام یہودیوں سے جرمنی کی شہریت واپس لے لی گئی۔ نازی پارٹی کا یہ ماننا تھا کہ صرف نسلی طور پر پاک جرمنز کو ہی جرمنز کہلانے کا حق ہے۔ نیورمبرگ لاز کے دوسرے حصے کے مطابق جرمن سوسائٹی کو ریس مکسنگ سے بچانا تھا۔ اس کے تحت مستقبل میں جرمنز اور یہودیوں کے درمیان شادیوں یا جنسی تعلقات کو جرم بنا دیا گیا تھا۔ ان کے خیال میں ایسا کرنے سے مکسڈ ریس کے بچے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے جرمن یا آرین نسلی پیورٹی ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی۔ نیورمبرگ لاز صرف آغاز تھے، اس کا اثر آنے والے سالوں میں کھل کر دیکھنے کو ملا۔ یہودیوں کو جرمنی میں ہونے والی تمام کاروبار اور سرکاری نوکریوں سے نکال دیا گیا اور ایک قانون کے تحت ان کو صرف گورنمنٹ اپرووڈ نام رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح جرمنی میں رہنے والے یہودیوں کا پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ان سب کو دوبارہ پاسپورٹ بنانے کا حکم دیا گیا۔ نئے بننے والے پاسپورٹ میں لفظ جیوز بڑا لکھا ہوا ہوتا۔ اسی طرح ستمبر 1941 میں جرمنی میں رہنے والے تمام یہودیوں کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ اپنے کپڑوں پر ہر وقت یلو رنگ کا ایک بیج لگائیں۔ 6 سال یا اس سے زیادہ عمر کے یہودیوں کے لیے کسی عوامی مقام پر جانے سے پہلے ہتھیلی کے سائز جتنا ایک اسٹار آف ڈیوڈ اپنے کپڑوں پر لگانا لازم قرار دیا گیا۔ اسٹار آف ڈیوڈ پر لفظ جیو بھی لکھا ہوا ہوتا تاکہ دور سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ شخص کمتر نسل کا یہودی ہے۔ اگرچہ شروع میں ان لاز کو یہودیوں کے لیے لایا گیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ اب ان کا اطلاق یہودیوں کے ساتھ خانہ بدوشوں اور سیاہ فام لوگوں پر بھی ہوگا۔ ان سے بھی جرمن سٹیزن شپ لے لی گئی اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق پر پابندی عائد کر دی گئی۔